عوام کا حق مارنا آسان نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ حق عوام سے چھین لے تو اسے یہ ہضم نہیں ہوتا. قدرت کہاں کہاں سے ذلیل کرواتی ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جی ہاں دوستو، پاکستان کا عدلیہ، پاکستان کا عدالتی نظام، جس سے عوام بہت زیادہ مایوس تھی اور بالکل اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی کہ یہ عدالتی نظام اتنا اپاہج، اتنا مفلوج ہو چکا ہے کہ وہ اب کسی عام کو کیا، کسی خاص کو بھی انصاف فراہم نہیں کر سکتا. لیکن ایسا نہیں ہے. انسان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ نہیں سمجھتے جو خود کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں. جی ہاں دوستو، پاکستان پاک سرزمین ہے. یہاں انقلاب آیا ہے، تاریخی انقلاب. عدالتی نظام میں 6 جج پھٹ پڑے ہیں. انہوں نے پول کھول دیا ہے، انہوں نے خط لکھ کے دے دیا ہے، تحریری طور پر انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. ان کے کمروں میں مرمت کے دوران بیڈ روم میں خفیہ آلات لگائے گئے، خفیہ کیمرے لگائے گئے، ان کے قریبی رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا اور انہیں الیکٹرک شاک لگائے گئے. ان کے نازک اعضاء پر انتہائی خوفناک تشدد کیا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں، ان کا جینا مشکل کر دیا گیا اور انہیں ان کی اپنی نظروں سے گرا دیا گیا. یہ 6 جج کون ہیں جنہوں نے عدالتی تاریخ میں انقلاب برپا کیا ہے؟ ان میں ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز. یہ وہ 6 جج ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خط لکھا ہے اور تمام ججز کو انہوں نے بھجوا دیے ہیں. انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہے. عدالتی نظام پر جو ایجنسیاں اثر انداز ہو رہی تھیں اور اس کی ابتدا ٹیریان کیس سے ہوئی تھی، جس کیس کو ججز نے انکار کر دیا تھا اور پھر عمران خان کو جیل میں ڈال کر وہ کچھ تہوبالا کیا گیا، پاکستان کی تاریخ کے ساتھ کھیلا گیا اور عوام کے منہ پہ تھوکا گیا اور وہ کیس کھولا گیا جس کا کہ کوئی وقت ہی نہیں تھا. مثلا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے کیس کو کھولا گیا، وقت کو ضائع کیا گیا، عدلیہ کا بھی، عدالتی نظام کا بھی، عوام کا بھی اور پاکستان کا بھی. لیکن یہ گندا کھیل، یہ غلیظ کھیل ختم ہو چکا ہے. اس غلیظ کھیل کو روک دیا ہے ان 6 باکردار اور زندہ ضمیر افراد نے. ان میں یہ 6 ججز یہ بھی پاکستان کے جج ہیں اور انہوں نے خفیہ اداروں کی مداخلت اور اثر اندازی پر سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک تفصیلی خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے خط میں تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کس طرح سے کب اور کیوں کر ہوئی ہے. اور ان ججز نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جوڈیشل کنونشن بلائی جائے. پھر ایک دفعہ سن لیجئے کون کون ججز اس خط لکھنے میں شامل ہیں. جوڈیشل کمیشن کو جو خط لکھنے والے ہیں اس میں ہے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز. ان 6 ججز نے جو خط لکھے ہیں، مشترکہ خط، یہ خط انگریزی میں ہے اور اس کی کاپی جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران اور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کو بھجوائی گئی ہے. خط میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں بھی معلومات سامنے آئیں گی. یعنی انہوں نے جو ہمت کی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر عدالتوں میں بھی جو انہوں نے اپنی مداخلت کی ہے، اپنی اثر اندازی فیصلوں میں رکھی ہے، تو وہ یہ سب
وہ یہ ساری باتیں اب کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ خط میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کنونشن سے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں مزید معلومات ملے گی۔ خط لکھنے والے ان ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں لکھے گئے خطوط بھی شامل کیے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ISI کے جانب سے ججز پر مسلسل دباؤ کا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ وہ ISI کے DGC کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے، تاہم ISI کی جانب سے مداخلت جاری رہی۔ یعنی یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نشاندہی کر دی تھی پہلے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہا ہے، یعنی یہ جو فیصلے کرتے ہیں اس پہ یہ ایجنسیز اثر انداز ہوتی ہیں، تو انہیں کہا گیا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن مستقل ایسا ہوتا رہا۔ تو انہوں نے یہ خط لکھا، مشترکہ خط میں کہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب طاہر نے چیف جسٹس عامر فاروق سے اختلاف کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ جن ججوں نے چیف جسٹس سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلہ دیا، ان پر ISI کی جانب سے ججز کے خاندان اور دوستوں سے دباؤ ڈلوایا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ٹیریان وائٹ کیس کے فیصلے کے بعد ISI کی جانب سے بڑھنے والے دباؤ کے نتیجے میں فیصلے دینے والے 2 ججز نے اپنی رہائش گاہ پر اضافی سیکورٹی مانگی۔ ایک جج کو تناؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اسپتال میں بھی داخل ہونا پڑا، یعنی جان پہ بھی بنا دی ان ججز کے۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 مئی 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سامنے بھی رکھا تھا۔ اسے بہت سمجھیے اور سمجھ جائیے۔ سمجھ کیا جائیے، یہ سب کچھ تو سب کے سامنے ہے، سب سمجھ چکے ہیں، لیکن یہ ان ججز نے جو ہمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے، اس خط میں واضح ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی ایک خط لکھ چکے ہیں، لیکن ایجنسیز ان کے معاملات میں مداخلت کرتی جا رہی تھیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے، کس طرح سے عوام کا حق مارا گیا ہے اور کس طرح سے ایک عوامی مقبول ترین لیڈر کو جیل میں بند کر کے اور اسے ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی آیت کو نہ پڑھو، کوئی فائدہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کا، لیکن فائدہ ہوا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ انتظار کیجئے، میری طرح آپ بھی حوصلہ رکھیے، لیکن اپنے حوصلے کو مزید بڑھا ہوا پائیے۔ آپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس لیے کہ آپ پہ رب بہت مہربان ہے، ہم آپ اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔